سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا کس مقصد کے تحت؟ وہ اللہ طے کرے یا آپ طے کریں؟ آپ اگر طے کریں گے تو ہو سکتا ہے جہنم کی راہ طے کر لیں، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں جانتا، ارے وہی سب سے زیادہ تمہیں جانتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم بھی نہیں جانتے اپنے بارے میں اتنا، رب ہی جانتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا اہتمام کیا گیا تمہاری پیدائش میں اور تمہارے لیے کائنات بنائی گئی، تمہارے لیے کیا ہے احکامات نافذ کیے گئے، سب کرنے کے بعد جب تم دنیا میں آئے تو کیا ایسے ہی بدا کوئی مقصد کہ اللہ نے چھوڑ دیا تمہیں کہ کھیل کود کرتے رہو اور زندگی گزار کے مر کے چلے جاؤ؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار۔ یہی معاملہ ہے کہ کھیل کود پھر جوانی۔ دیکھیے یہاں پر اللہ نے کیا ہے زندگی کے تمام ادوار کو ذکر کیا ہے سورہ حدیث کی اس آیت میں۔ انما الحیات الدنیا لعب، پہلا کیا ہے کھیل، دوسرا اسٹیپ کیا ہے لہو۔ پہلے اسٹیپ میں خالی بچہ کیا ہے کھیل دیکھتا ہے، بس آپ اس کو کھلائیں پلائیں، ہاں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری چیزیں اس کو نہ دیں۔ آپ دیکھیے بچے کو بلائیں اور کہیں کہ بیٹا یہ لو 10 روپے کی چاکلیٹ یہ چاہیے، یہ 500 روپے کی نوٹ چاہیے، وہ بولے گا کہ نہیں مجھے 10 روپے کی چاکلیٹ چاہیے۔ اسے 500 روپے کی نوٹ کی کوئی قیمت نہیں معلوم ہے، اسے صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ قیمتی ہے جو 10 روپے کی چاکلیٹ ہے، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے، کھیل۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا لعب ولہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے جیسے جیسے بچپن سے اٹھتا ہے لہو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ لہو لب اصل میں ایک ہی معنی ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ اس کھیل کے اندر کیا ہے جنسیت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اب تھوڑے سے بڑے بچے کو آپ دیں کہ ادھر لڑکی ہے ادھر کیا ہے گلاب جامن ہے، کمرے میں بند کر دیں، کیا کرے گا؟ گلاب جامن کھائے گا، لڑکی کے پاس جا کے بیٹھے گا؟ ہاں گلاب جامن نہیں کھائے گا، وہ گلاب جامن بولے گا باہر بھی ملتا ہے، مجھے یہ موقع نہیں ملے گا، مجھے تنہائی میں ابھی جو لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہاں تک لعب شروع ہو گیا، یہاں جنسیت آ گئی۔ پھر اس کے بعد کا اسٹیج دیکھیے کہاں چلے جاتا ہے وزینت۔ اب اس کے بعد جیسے ہی نوجوانی کے اندر اس کے کیا ہے پر کھلتے ہیں، جاتا آئینے میں دیکھتا کوئی کرتا، پھر آتا اچھا ہوں میں، پھر جاتا کرتا، پھر اچھا ہوں میں، پھر آتا کرتا۔ زینت، خوبصورتی، کتنا کالا کلوٹا بھی رہن دے 10 مرتبہ اینک کو دیکھ لے خوش رہتا، میں کتنا اچھا ہوں۔ ہاں لکھ صابن ڈال کو نہا کو 10 صابنہ کیا ہے گورا ہو جاتا۔ یہاں کا گورا اصل گورا، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دنیا میں کہاں بھی چل جاؤ، بعض لوگ یہاں کالے رہتے، سعودیہ وغیرہ میں 10 سال رہے تو گورے ہوتے، گورے گیرے ہو کے آتے، یہاں ایک دن میں پھر کالے ہو جاتے۔ یہاں جو گورا ہے نا انہیں پورے دنیا کا اصل گورا، ہاں یہاں کا گورا کہاں بھی گورا ہونا۔ تو جنس کو جلد کو تبدیل کرنے کا کیا بھی فارمولا آیا نہیں اب تک، جو گورا ہے انہیں گورا، جو کالا ہے، لیکن ہر ایک کو یہ پیش آتا جب وہ جوانی کی منزل میں ختم کرتا اپنے آپ کو چاہنا، خود کو چاہنے لگتا، انہیں اپنے آپ کو چاہتا اور چاہتا کہ لوگ چاہیں، اور خاص کر مخالف جنس چاہے، مرد ہو تو عورت، عورت ہو تو مرد۔ یہ وہ زینت کے اندر بار بار اپنے آپ کو سنوارنا سجانا۔ ہاں پھر ایک اسٹیج آتا زینت کے بعد تفاخر۔ اب اس کے بعد کیا ہو جاتا لائف سیٹل ہو گئی، بیوی اچھی مل گئی، ہاں جاب مل گیا، سیٹل لائف گزر رہی ہے۔ اب اس کی خواہش کیا ہے بار بار آنے میں نہیں لڑکی بلاتے نہیں کماؤ جی، کمانے کی جگہ جی کماؤ کو جماؤ کو کیا ہے بچہ سب شادی کرنا، وہاں سے انہیں کیا ہے تفاخر، انہیں کتنا رکھا 5 لاکھ، نہیں میں 10 لاکھ رکھنا، میرے پاس 5 لاکھ اس کہیں کو ہی، انہیں کیا کہہ رہا کار رکھا ہے لیکن میرے پاس گاڑی ہے، کب میں کار لوں گا، اس کے پیچھے تفاخر، ایک دوسرے کے پیچھے پوری زندگی تفاخر میں گزرتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، آخری اسٹیج میں جہاں وہ کیا ہے نانا دادا دادی ایسا بنتے ہیں نا، وہ اسٹیج میں کیا ہوتا ہے اپنے خاندان کے اوپر سب سے بڑا فخر، مجھے کتنے بیٹے معلوم، میری بیٹیاں پوتیاں کتنے معلوم، ہمیں پورے ملے تو 50 لوگ ہیں بھائی۔ اب اس کے اوپر حکومت کرتا انہیں تنہا راجا اس کا، اپنے خاندان کو خود بنایا۔ ہاں تکاثر بینکم فی الاموال والاولاد، پھر تکاثر شروع ہو جاتا۔ یہ تفاخر تھا پہلا، ہاں اپنا میں پنا ظاہر کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے عمر ڈھلتے ڈھلتے میں پنے کے ساتھ کثرت شروع ہو جاتی ہے، ہاں مال میں کثرت،
بیویوں میں کثرت، بچوں میں کثرت، اور اس پہ فخر کرنا. کون بھی چھوٹا بچہ، تیری عمر کیا معلوم رے، میری عمر کیا معلوم بیٹے، اچھا برابر بڑے لوگ ہیں، اسے معلوم ہے، اسے زندگی گزارا، اس پہ کیا ہے سب سے زیادہ کیا ہے، اس پہ اعتماد آنا شروع ہو جاتا ہے. یہی ہے پوری زندگی اصل میں. پھر اس کے بعد آخری اسٹیج چلا گیا. آخری اسٹیج کے زمانے میں یہی کچھ کرتا ہے پورا انسان. تکاثر بینکم فی الاموال والاولاد، پھر مسئلہ ختم. اس کے بعد کیا ہے، خبر میں پاؤں لٹکا لے، اسے نقل نہیں آئی تو پھر اس کو لے جاؤ دفن کر ڈالتے. اس کے بعد یہ پوری زندگی